خواجہ نور محمد مہاروی آپ ایک علمی، روحانی اور ایک صوفیانہ شخصیت کے مالک ہیں، جنہوں نے اس علاقے میں اہل اسلام پر خاص طور پر اپنی نظر شفقت رکھی، ان کی روحانی تربیت فرمائی، اور غیر مسلم بھی آپ کے اخلاق کے گرویدہ تھے، اور یہی صوفیاء کرام کا طریقہ تبلیغ رہا ہے۔ ان کے حسن کردار سے اور حسن اخلاق سے اپنے تو کیا بیگانے بھی انہیں اپنا سمجھتے تھے۔ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی جب آپ یہاں سے مہار شریف سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلے، مختلف جگہوں پر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے حاضری دیتے رہے، اپنے خالہ زاد حضرت قبلہ خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے حضرت سلطان عبد الحکیم صاحب کی خدمت میں بھی حاضری دی، لیکن ان کے حکم پر فرمایا گیا کہ آپ کا نصیبہ دونوں شخصیات کا، ولایت کا نصیبہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سے ارشاد فرمایا کہ آپ تو اپنے گھر واپس چلے جائیں، اور حضرت خواجہ عبد الخالق صاحب، یہ بخشن شریف خانقاہ شریف، ان سے جا کر آپ فیض حاصل پائیں گے۔ اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سے ارشاد فرمایا کہ میاں صاحب زادے، آپ ولایت کے جس مقام پر فائز ہونے والے ہیں، آپ کو خلافت اور ولایت وہ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی سے ملے گی۔ آپ دلی شریف جائیں، وہاں جا کر آپ کو یہ سب خیرات ملے گی۔ لاہور تک پھر آپ اکٹھے رہے، دونوں شہزادے۔ پھر حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی واپس تشریف لے آئے، اور قبلہ عالم لاہور سے پھر دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مختلف تذکروں میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے اور خلافت حاصل پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو آپ کی داڑھی شریف کالی تھی، اور جب آپ دلی سے واپس خلافت اور ولایت لے کر واپس آئے اپنے وطن کی طرف تو آپ کی داڑھی شریف سفید ہو چکی تھی۔ تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ قبلہ عالم وہ روحانی اور علمی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی آدھی عمر علم حاصل کرنے میں گزار دی، اور آدھی عمر اس علم کو اور اس ولایت کو مخلوق خدا میں تقسیم کرنے میں گزار دی۔ 63 سال کی آپ نے ظاہری زندگی پائی، اور یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور کی سرکار کا وصال مبارک بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہیں، ان کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ جس کو جو عطا فرمانا چاہے۔ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ شان دے ہمیں بھی اس سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شانوں کو جب مانیں گے، اعتراف کریں گے، تو اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ حسد کرنے کی بجائے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، جس طرح قبلہ عالم غریب نواز جب دلی سے واپس آئے نا، تو پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر آپ کے پیر و مرشد مولانا فخر الدین دہلوی نے فرمایا، میاں نور محمد جاؤ اپنی والدہ صاحبہ سے مل کر آؤ، مجھے مہینہ 2 مہینے یہاں ٹھہرنا ہے۔ آپ جب مہار شریف آئے، اپنی والدہ صاحبہ کی قدم بوسی کی، اپنے علاقے کے لوگوں سے ملے۔ یہاں کا ایک ذمہ دار تھا، جب اس نے آپ کی حالت کو دیکھا تو اس نے مزاحیہ مذاق کے انداز میں کہا، میاں ہندل کے بیٹے، آپ کا والد صاحب کا نام میاں ہندل تھا اور پہلا نام آپ کا میاں بابل تھا، اور یہاں کوئی مزدوری محنت کر لیتے، بھیڑ بکریاں چرا لیتے، ہم نے سنا کہ تو دلی پڑھنے کے لیے گیا ہے، بڑا کچھ تو نے وہاں حاصل کیا ہے، پر تیری حالت تو عالموں جیسی نہیں لگ رہی۔ تو آپ نے صبر کیا، اور ولایت کا یہ پہلا سبق ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کے ظرف میں اتنی وسعت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ ہر اپنے کیا مخالف کیا سب کی بات کو برداشت کرتے ہیں۔ جب یہ برداشت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، پھر اللہ پاک اس کو اپنے ولیوں میں شمار فرماتا ہے۔ آکڑ والے کو، غرور والے کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو وہ بھی اس کے منہ سے بھی اللہ نے کہلوایا ہوگا۔ آپ خاموش ہو گئے اور کہنے لگا کہ پاک پتن شریف اگر چلنا ہے تو میرے پاس گھوڑا ہے، میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ اور میری خدمت بھی کرتے جانا، پاک پتن شریف پہنچ جائیں گے۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس مقامی ذمہ دار کے ساتھ وہ گھوڑے پر اور قبلہ عالم پیدل دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر پہنچے، آستانے کے اندر داخل ہوئے، وہاں بڑے بڑے اولیاء کرام، کوئی چلہ کے لیے بیٹھا ہے، کوئی ورد وظائف کے لیے بیٹھا ہے، اپنی اپنی منزل کو پانے کے لیے مختلف درویش بابا صاحب کے قدموں میں اور ان کے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سیڑھیاں ڈھکی اوپر چڑھ کر قبلہ عالم آستانے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا فخر الدین دہلوی تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی پیر اور مرید کی نظر آپس میں چار ہوئی، مولانا فخر الدین دہلوی کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بابا صاحب کے سجادہ نشین بھی کھڑے ہو گئے، ساری مخلوق کھڑی ہو گئی، اور مولانا فخر الدین دہلوی قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تاکہ اپنے مرید کا استقبال کریں۔ وہ مقامی ذمہ دار بھی آپ کے ساتھ تھا۔ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، جس درویش کو میں نے مہار شریف سے پاک وطن تک پیدل دوڑایا، اس کی تو یہ شان ہے کہ پورا آستانہ اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ مرید تھا مولانا فخر الدین دہلوی کا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، آپ نے
ہاتھ پکڑ کر مولانا فخر الدین دہلوی نے اپنے مرید کو اپنے ساتھ اپنی گدی پر بٹھایا. وہ مقامی ذمہ دار بھی دست بوس ہوا. تو آپ نے روحانی طور پر یہ ملاحظہ فرما لیا کہ اس نے میرے مرید صادق کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. تو عرض کرنے لگا حضور میں تجدید بیعت کے لیے آیا ہوں, مجھے دوبارہ مرید فرمائیں. آپ نے فرمایا اب اگر مرید ہونا ہے تو میری موجودگی میں میاں نور محمد کا مرید ہو. اور فرمایا میاں نور محمد اس کو بھی اپنے مریدوں میں شامل فرما لے. اب وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے کہ پہلے تھوڑی دیر پہلے میں ان کے ساتھ مذاق کرتا رہا ہوں اور اب مجھے جو بھی روحانی خیرات ملے گی انہی کی طرف سے ملے گی. آخر کار آپ نے مرشد کے حکم پر انہیں بیعت فرمایا. اب آپ نے فرمایا میاں نور محمد میں نے 1 مہینہ اور ٹھہرنا ہے, واپس جاؤ اور اپنے وطن کی سیر بھی کرو, اپنی والدہ صاحبہ کی زیارت بھی کر کے آؤ. اب جب واپسی آئے تو حالات بدل گئے. پہلے خواجہ نور محمد مہاروی پیدل دوڑ رہے تھے, اب وہ ذمہ دار عرض کرتا ہے حضور اب آپ گھوڑے پر بیٹھے میں آپ کے ساتھ دوڑوں گا. تو مہار شریف تک وہ پیدل دوڑتا آیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواجہ نور محمد مہاروی جیسے بزرگوں نے آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, کیونکہ آپ کو ٹائم نہیں ملا. آپ نے اپنی حیاتی کا پورا وقت اپنے خلفاء کی تربیت پر صرف فرمایا. تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہوں یا قاضی محمد عاقل صاحب ہوں یا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی ہوں یا خواجہ نور محمد نارو والا شریف, یہ 4 آپ کے بڑے خلفاء ہیں. مزید خلفاء کی بڑی کثیر تعداد ہے. میاں صاحب کیڑی شریف والے یہ بھی آپ کے خلفاء میں. کئی خلفاء آپ کے احاطے میں مدفون ہیں, ان کے مقبرے وہیں ہیں. تو آپ نے کتاب لکھنے کا ٹائم نہیں ملا. ان مریدوں کی اور خلفاء کی ایسی تربیت فرمائی کہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ کی لکھی ہوئی کتاب تھے, خواجہ نور محمد نارو والا شریف آپ کی لکھی ہوئی کتاب تھے, جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت خدا میں گزرا یا محبت مصطفیٰ میں گزرا. اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں ہماری روحانی ترقیاں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ ذوق و شوق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.